الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف، بزرگی، بڑائی ایک اللہ رب العالمین احکم الحاکمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مشکل کشا اور حاجت روا ہے۔ درود و سلام ہو بے شمار لا تعداد تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر، بالخصوص امام الانبیاء اشرف الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر حمد و ثنا درود و سلام کے بعد اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں یہ دعا اور التجا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور جس لیلۃ القدر کو حاصل کرنے کے لیے بڑی نقود و مشقت، نیندوں کی قربانی، وقت کی قربانی لگا کر ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو لیلۃ القدر کی سعادت نصیب فرما دے۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین وحدہ لا شریک کا یہ اعلان ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ دنیا میں آنے کا مقصد اللہ نے صرف اور صرف عبادت بیان کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے لوگوں میں تم سے یہ نہیں چاہتا کہ تم مجھے رزق دو، نہیں، بلکہ میں تو خود طاقتور ہوں اور رزق میں خود تمہیں دیتا ہوں۔ آج انشاءاللہ مختصر سی گفتگو آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کی ایک صفات کے حوالے سے کرنی ہے۔ وہ صفات ہے صفات الرزاق۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے۔ رزاق اسے کہا جاتا ہے کہ جس کے اپنے خزانے اتنے ہوں، جس کے اپنے خزانے اتنے ہوں کہ پوری کائنات بھی اس سے رزق مانگتی رہے تو اس کے رزق میں کمی نہیں آتی، جس کا ہر مال، ہر رزق اپنا ذاتی ہو، عطائی نہ ہو، الرزاق اس ذات کو کہتے ہیں۔ کیا یہ صفت کسی فرشتے کے اندر ہے، یا کسی نبی کے اندر، یا کسی صحابی کے اندر، یا کسی تابعی کے اندر، یا کسی محدث کے اندر، یا اولیاء کے اندر؟ کسی کے اندر یہ صفت نہیں ہے، صفت الرزاق یہ اللہ تعالیٰ کی خاص صفت ہے۔ اور اللہ کی جتنی بھی صفات ہیں، اللہ نے اپنی تمام صفات میں سے کسی ایک صفت میں بھی کسی کو بھی شریک نہیں کیا، کسی فرشتے کو بھی نہیں شریک کیا، کسی پیغمبر کو، کسی ولی کو، کسی کو شریک نہیں کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص صفت ہے۔ اور اگر آج یہ امت مسلمہ جنہوں نے شرک کے حوالے سے، بدعات کے حوالے سے، دین کی بگاڑ کے حوالے سے، جس امت نے اللہ کی جو صفات ہیں یہ عام ہستیوں کو دے رکھی ہے، جن کا اللہ کی صفات میں رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی تعلق نہیں۔ آپ ذرا غور کریں، جن ہستیوں کو آج یہ کہا جاتا ہے کہ یہ دستگیر ہیں، یہ غریب نواز ہیں، یہ خزانوں کے مالک ہیں،
میں آپ سے پوچھتا ہوں اور آپ اپنے دل سے پوچھیں، آپ اپنے آپ سے پوچھیں، کیا جن ہستیوں کو ہم نے رازق بنا رکھا ہے کیا وہ واقعی ہی رازق ہیں؟ وہ ہستیاں کل تک نہیں تھی، چاہے وہ نیک ہیں یا برے ہیں، وہ دنیا سے جا چکے ہیں، وہ کل تک نہیں تھے دنیا کے اندر اور آج بھی نہیں ہیں، تو پتہ کیا چلا؟ اگر وہ رزاق ہوتے تو ہمیشہ زندہ رہتے۔ رزاق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، اگر اللہ کی ساری مخلوق جمع ہو جائے، تمام انسان بھی اور تمام جنات بھی مل کر ایک منصوبہ بنا لیں، ایک منصوبہ بنا لیں کہ ہم نے اللہ کی فنا مخلوق کا رزق بند کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں، اللہ کی مخلوق کا رزق تمام انسان مل کر، تمام جنات مل کر اللہ کی ایک مخلوق کا رزق بند نہیں کر سکتے، ان کے تمام منصوبے فیل ہو جائیں گے۔ اور آپ کو پتہ ہے اللہ کی جو صفت ہے، صفت الرزاق ہے، یہ اللہ کی صفت کن کن پر چھائی ہوئی ہے؟ یہ پوری مخلوق کے لیے ہے۔ اللہ کی جو انسان مانتا ہے اللہ رزق اسے بھی دیتا ہے، جو اللہ کی نہیں مانتا اللہ رزق اسے بھی دیتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے رزق کے حوالے سے ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ بعض ساتھی کہتے ہیں جی اللہ نے ہمارا نصیب اچھا نہیں لکھا، ہم بہت پریشان ہیں۔ اللہ کے بندو، یہ بات کہنے سے پہلے یہ بات تو سوچو، ہمارا نصیب تو اس ذات نے لکھا ہے، اس رب العالمین نے لکھا ہے جو ہمارے ساتھ محبت کرتا ہے 70 ماؤں سے بھی بڑھ کر۔ ہمارا نصیب غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارا نصیب تو اس ذات نے لکھا ہے جو ہماری ماؤں سے بھی زیادہ ہمارے ساتھ محبت کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے فرمایا کہ میرے صحابہ مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق میں سب سے بڑا صابر کون ہے؟ صابر جانتے ہو؟ جو ہر غصے پر کنٹرول رکھے، ہر غصے پر۔ اور آپ کو یہ بات بتا دوں، دنیا کے اندر کوئی ایک شخص بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو مکمل غصے پر کنٹرول کر لیتا ہو، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں تمہیں پتا ہے کہ سب سے بڑا صابر کون ہے؟ صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بڑے صابر ہماری نظر میں آپ ہیں، آپ پر بڑی بڑی مصیبتیں آئی ہیں، مشقتیں آپ نے اٹھائی ہیں، آپ سب سے بڑے صابر ہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہیں، میں سب سے بڑا صابر نہیں ہوں، صبر میں نے ضرور کیا ہے، بڑی بڑی آزمائشیں آئی ہیں، لوگوں نے مجھے تکلیفیں دی ہیں اور طرح طرح کے الفاظ میرے بارے میں بولے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی میں سب سے بڑا صابر نہیں۔ کوئی اور ہے وہ بتاؤ کون ہے؟ صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ہم ہو سکتے ہیں، ہم صحابہ کرام ہیں، ہم سب سے بڑے صابر ہو سکتے ہیں۔ ہم نے اپنے گھر بار چھوڑ دیے دین کی خاطر، بیوی بچوں کو چھوڑ دیا دین کی خاطر، اپنا خاندان، اپنا قبیلہ، تمام کچھ قربان کر دیا دین کی خاطر۔ یہ ہماری قربانیاں ہیں، ہو سکتا ہے سب سے بڑے صابر ہم ہوں۔ فرمایا نہیں، تم بھی سب سے بڑے صابر نہیں، پھر کون ہے؟
فرمایا کہ سب سے بڑا صابر پوری مخلوق کے اندر صرف ایک اللہ تعالیٰ ہے، اس سے بڑا صابر کوئی نہیں۔ وہ سب سے بڑا صابر کیسے ہے؟ جو انسان اللہ کی منع کردہ چیز کو، اللہ نے جس کام سے منع کیا ہے، دن رات اسی کام میں لگے ہوئے ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ ان کا رزق بند نہیں کر رہا۔ آپ کو پتہ ہے آج بھی جو لوگ قبروں کے پجاری ہیں، مزاروں پر دن رات گزار دیتے ہیں، غیر اللہ کے نام پر ہر چیز قربان کر دیتے ہیں، جو کہ مشرک قسم کے لوگ ہیں، آج تک اللہ نے ان کا رزق بند نہیں کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں الرزاق، وہ سب کو دے رہا ہے۔ کوئی اللہ سے مانگے اللہ اسے بھی دیتا ہے، جو نہیں مانگتا اللہ اسے بھی دیتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی خاص صفت ہے۔ فرمایا کہ سب سے بڑا صابر اللہ تعالیٰ ہے، اس کا صبر دیکھو۔ اور انسانوں کی کیفیت کیا ہے؟ اگر ہماری کوئی بات نہ مانے، ہمارے گیت نہ گائیں، تو ہم اس کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے کہ اس کی طرف دیکھ رہے نہیں، کیوں؟ اس نے ہماری بات نہیں مانی، یہ ہمارا خیال نہیں رکھتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ وہ کتنا غفور رحیم ہے، جو دن رات اس کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا بھی رزق بند نہیں کرتا۔ اسی طرح آپ دیکھیں سیدہ خبیب کو، جب ان کو بند کوٹھڑی کے اندر بند کر دیا گیا کہ تمہارا کھانا پینا بند ہے، اب تمہیں بھوکا اور پیاسا مارا جائے گا۔ سیدہ خبیب کو جس کوٹھڑی کے اندر بند کیا گیا تھا، آپ کو پتا ہے اس کوٹھڑی کے اندر اللہ نے ایسے ایسے پھل اتار دیے، ایسے ایسے میوے اللہ نے بھیج دیے، کوٹھڑی میں جن لوگوں نے بند کیا تھا وہ دیکھ کر پریشان ہو گئے، کہنے لگے خبیب یہ کہاں سے آ گیا؟ دروازے بند ہیں، چابی ہمارے پاس ہیں، کوئی اندر آ نہیں سکتا، اور یہ جو پھل ہم تمہارے سامنے دیکھ رہے ہیں ان پھلوں کی تو موسم بھی نہیں، یہ کہاں سے آ گئے؟ سیدنا خبیب نے کیا جواب دیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کسی بھی موسم کا محتاج نہیں ہے، میرے رب نے جو میرا رزق لکھا ہے مجھے یہاں بھی دے رہا ہے، اگر میں باہر ہوتا تو مجھے وہاں بھی دیتا۔ رزق کے حوالے سے میرے محترم ساتھی اور بزرگوں میں ماں اور بہنوں، ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ رزق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان کے نصیب میں جو اللہ نے رزق لکھ دیا وہ مل کے رہے گا، مل کر ہی رہے گا، چاہے انسان دنیا کے کسی بھی کونے میں چلا جائے اپنے رزق سے نہیں بچ سکتا۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر انسان اپنے رزق سے بچنا چاہتا ہے کہ میرا رزق مجھ تک نہ پہنچ سکے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جب تک اپنا رزق مکمل کھا نہیں لیتا اپنے نصیب کا رزق، اس وقت تک اللہ تعالیٰ موت کو نہیں بھیجتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ زمین سے کھجور اٹھائی، اسے صاف کیا اور ایک فقیر کو دے دیا، کہا کہ آپ اسے کھا لیں۔ صاف کر کے اس فقیر نے اس کھجور کو کھا لیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندے، تم نے اپنے نصیب کا رزق کھایا ہے، اگر تم یہاں نہ آتے کھجور تمہارے پاس وہیں پہنچ جاتی جہاں تم موجود تھے۔ اب اللہ نے کھجور بھی یہاں پر بھیج دی، تمہیں بھی یہاں پر بھیج دیا، اب یہ تم نے کھجور کھائی ہے یہ تمہارے نصیب میں۔ رزق کے حوالے سے پریشان نہیں ہونا۔ ایک مرتبہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ میں دیکھنا یہ چاہتا ہوں تو اپنی پہاڑ والی مخلوق کو کس طرح رزق پہنچاتا ہے۔ پہاڑ میں
ویسے آج تک جب سے اللہ نے اس دنیا کو بنایا ہے، آج تک، آج سے لے کر قیامت تک کسی شخص نے نہ تو یہ دیکھا ہے نہ تو دیکھے گا کیا کہ پہاڑ کے اوپر رزق جا رہا ہے، جو پہاڑ کے اندر چلا جائے انسانوں کو نظر آئے۔ انسان راشن کے تھیلے بھر بھر کر لے کر جا رہے ہیں پہاڑ کی مخلوق کے لیے۔ آج تک کسی نے نہیں دیکھا کہ پہاڑ کے اندر جو مخلوق ہے وہ کہاں سے کھاتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے رب مجھے دکھا دے تو اپنی مخلوق کو کس طرح رزق دیتا ہے، اس مخلوق کو جو پہاڑ کے اندر رہتی ہے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ پہاڑ پر چڑھ جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر آئے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ اب اپنی لاٹھی کو پتھر پر مارو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو ایک پتھر پر مارا۔ اور یہ بات ذہن نشین کر لیں، آج تک دنیا کے اندر جتنی بھی قسم کی لکڑیاں موجود ہیں، چاہے وہ لکڑی بھی ہے تو 100 سال تک جسے کیڑا نہ لگے، اس لکڑی کو بھی آپ پتھر پر مارو گے پتھر ٹوٹے گا نہیں، وہ بھی پہاڑ کا پتھر، لکڑی سے پتھر نہیں ٹوٹتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے لکڑی کو اپنی لاٹھی کو پتھر پر مارا، پتھر ریزہ ریزہ ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے رب یہاں تو کچھ بھی نہیں، یہاں تو کچھ بھی نہیں، پتھر ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ ان پتھروں کو ہٹاؤ، پتھروں کو ہٹا دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے پتھروں کو ہٹایا۔ آپ ذرا غور کریں یہ حدیث کتنی اہمیت کی حامل ہے۔ میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ اگر یہ ایک حدیث ہوتی رزق کے حوالے سے تو اس امت کی رہنمائی کے لیے یہ ایک حدیث کافی تھی بس۔ موسیٰ علیہ السلام نے پتھروں کو ہٹایا، دیکھا کہ کچھ بھی نہیں۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ غور سے دیکھو ان پتھروں کے نیچے میری ایک مخلوق ہے جو اپنا رزق کھا رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے سارے پتھر ہٹائے، صفائی کی، دیکھا ایک کیڑا تھا، کیڑا اپنا رزق کھا رہا تھا۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ دیکھ لیا یہ میری پہاڑ والی مخلوق ہے جو رزق کھا رہی ہے، ان کو رزق میں کس طرح پہنچاتا ہوں دنیا والے اس بات کو نہیں سمجھ سکتے، یہ میرا کام ہے۔ رزق پہنچانا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے، انسانوں کا کام نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ تم نے اس کیڑے کو دیکھ تو لیا، اب ذرا اپنے کان بھی اس کیڑے کی طرف کر رہا ہوں، اب اس کی بات بھی سن لو یہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے کانوں کو اس کیڑے کے قریب کیا۔ کیڑا کیا کہہ رہا تھا؟ آج ہم تو ذرا ذرا سی بات پر اللہ کی نافرمانیوں پر اتر آتے ہیں۔ جی میں دعا کر رہا ہوں نہ جانے اللہ کیوں نہیں سنتا، میں یہ چیز مانگ مانگ کر تھک چکا ہوں، اللہ پتہ نہیں کیوں نہیں دیتا، نہ جانے کیا وجہ ہے، وہ سنتا نہیں یا دیکھ نہیں رہا، یہ ہماری غلط فہمیاں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کیڑے کی طرف توجہ کی، غور کیا تو کیڑا کیا کہہ رہا تھا؟ کیڑا کہہ رہا تھا سبحان من یرانی۔ کیڑے کے الفاظ ہیں اللہ کو توحید والے کلمات اتنے پسند ہیں، اللہ نے اس کیڑے کے الفاظ کو اللہ نے احادیث کے اندر ذکر کروا دیے، اور قیامت تک اس کیڑے کی آواز کو آگے بیان کیا جائے گا اور دنیا سنتی رہے گی۔ کیڑا کیا کہہ رہا تھا؟ سبحان من یرانی، اے اللہ میں تیری تعریف کیوں نہ بیان کروں، تو عرش پر ہو کر بھی مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے دیکھ رہا ہے۔ سبحان من
یرانی. سبحان اللہ. یہ کیڑے کی توحید والے الفاظ ہیں. کیڑے کے الفاظ. کیڑا بھی جانتا ہے کہ میرا رب مجھے رزق دے رہا ہے. مخلوق کے اندر ایسا کوئی انسان نہیں، نہ کوئی زندہ نہ کوئی مردہ، جو مجھے یہاں پر رزق پہنچا ہے. دوسرا الفاظ، پہلا الفاظ سبحان من یرانی. یہ کیڑے نے توحید والے الفاظ بولے تھے. سبحان اللہ. سبحان من یرانی ویسمع کلامی وَيَمْكُرُنِي وَلَا يَمْسَانِي. کیڑا کہتا ہے اے اللہ میں تیری تعریف کیوں نہ بیان کروں، تو اتنی بلندی پر ہونے کے باوجود بھی میری بات بھی سن رہا ہے. سبحان من یرانی، مجھے دیکھ بھی رہا ہے. وَيَسْمَعْ كَلَامِي، اور میری گفتگو بھی تو سن رہا ہے. اے اللہ، جب تو اپنی مخلوق کو رزق تقسیم کرتا ہے تو مجھے بلاتا نہیں، مجھے بھی ٹائم پر رزق دے دیتا ہے. یہ کیڑے کے الفاظ ہیں. وہ کیڑا بھی جانتا ہے کہ رزق کا مالک صرف ایک اللہ تعالیٰ. تو میرے محترم ساتھی اور بزرگوں، رزق کے حوالے سے ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے. اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی آپ حضرات جانتے ہوں گے کہ جتنے بھی پیغمبر گزرے ہیں، تمام پیغمبروں میں سے ابراہیم علیہ السلام کو بہت سارے شرف حاصل ہیں. جن میں سے ایک شرف یہ بھی حاصل ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اکیلے کھانا نہیں کھاتے تھے، اپنے ساتھ مہمان کو بٹھا کر کھانا شروع کرتے تھے. ایک مرتبہ ابراہیم علیہ السلام گھر پر آئے، گھر والوں سے پوچھا کہ کھانا کھا لیا؟ سب نے کہا جی ہاں کھانا کھا چکے ہیں. ابراہیم علیہ السلام باہر نکلے، چوک پر گئے کہ کوئی ایسا شخص مل جائے جس نے ابھی تک کھانا نہیں کھایا. ایک شخص مل گیا، اسے گھر میں لائے، کہا کہ آپ میرے ساتھ کھانا کھائیں، آپ میرے مہمان ہیں. میں مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتا. اب مہمان بھی کیسا تھا؟ مجوسی مل گیا. مجوسی پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ جو آگ کی پوجا کرنے والے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے سامنے مجوسی بیٹھا ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر علم غیب جانتے تھے، یہاں ذرا غور کر لیں. ابراہیم علیہ السلام کو یہ نہیں پتا کہ یہ مجوسی ہے یا مسلمان ہے، حالانکہ وہ سامنے موجود ہے. سامنے موجود ہے، اسے گھر میں لے کر آ گئے، پتہ نہیں چلا کہ یہ دیندار ہے یا بے دین ہے. جب اس مجوسی نے لقمہ توڑا، لقمہ توڑنے کے بعد کھانے لگا، کھانے سے پہلے اس نے کہا اے ابراہیم، میں مجوسی ہوں، مسلمان نہیں ہوں، میں مجوسی ہوں اور مجوسی آگ کی پوجا کرتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی توحید آپ جانتے ہیں، وہ کتنے توحید والے تھے. اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو برداشت نہیں کرتے تھے. فوراً اس سے لقمہ لیا اور کہا کہ آپ یہاں سے چلے گئے. مجوسی کی دعوت، مجوسی میرے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتا. وہ چلا گیا. اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا، کہا جبریل جاؤ ابراہیم علیہ السلام کو ایک پیغام سنا دو. پیغام کیا تھا؟ اے ابراہیم، یہ آگ کی پوجا کرنے والا مجوسی دن رات اس طرح کی بہت ساری مخلوق ایسی ہے جو دن رات میری نافرمانیاں کرتی ہیں، غیر اللہ کے سامنے یہ سجدے کر رہے ہیں. اے ابراہیم، اس مجوسی پر تمہیں غصہ آیا، تم نے گھر سے نکال دیا، یہ تمہارا صبر تھا، اب میرا صبر دیکھو. اللہ نے فرمایا اے ابراہیم، اس مجوسی کا بھی میں نے آج تک رزق بند نہیں کیا. یہ دن رات غیر اللہ کے سامنے سجدے ضرور کرتے ہیں، لیکن میں دن رات ان کو رزق دیے جا رہا ہوں، رزق بند نہیں کرتا میں.
کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں، اللہ کے نزدیک اس رزق کی اور دنیا کے مال اور دولت کی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو دیتا ہے، جسے اللہ کے ساتھ محبت ہے اسے بھی دیتا ہے، جس کے ساتھ اللہ کو محبت نہیں اللہ اسے بھی دیتا ہے۔ اس مال کی اور کھانے پینے کی اللہ کے نزدیک کوئی قدر نہیں۔ اگر کوئی قدر ہوتی اللہ تعالیٰ کسی کافر کو ایک گھونٹ بھی پانی کا نہ نصیب کرتا۔ تو میرے محترم ساتھی اور بزرگوں، یہ وہ چند باتیں تھی رزق کے حوالے سے۔ اب آتے ہیں دوسرے موضوع کی طرف۔ وہ کون سی خواتین ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے؟ اللہ تعالی ہماری خواتین کو بھی ان سعادت مند خواتین میں شامل فرما دے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو بھی عورت ہے وہ 4 کام کر لے، فوت ہونے کے بعد کہاں جائے گی؟ سیدھی جنت۔ صرف 4۔ نمبر 1 فرمایا کہ جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھے، 1 وقت کی نہیں، 2 وقت کی نہیں، بیماری میں نہیں، مشکلات میں نہیں، روزانہ 5 وقت کی نماز ادا کرے، 5 فرض نمازیں ادا کرے۔ نمبر 1۔ نمبر 2 جو رمضان کے فرض روزے رکھے۔ یہ جو بھی ہم روزے رکھ رہے ہیں اللہ کی توفیق سے رمضان مبارک کے، یہ فرض روزے ہیں، نفل نہیں ہے۔ نفل چھوڑ دیں گے اس کا بھی جرم ضرور ہے۔ مثلا اگر ایک انسان نفلی روزہ نہیں رکھ سکتا کوئی بات نہیں، اللہ نے اسے طاقت قوت دی ہے پھر بھی جان بوجھ کر نہیں رکھتا، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ لیکن فرض چیز کو چھوڑنا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ فرض جس طرح اللہ نے نماز کو فرض کیا ہے اسی طرح روزے بھی فرض کیے ہیں۔ میں روزوں کی زیادہ بات نہیں کرتا اس لیے کہ آپ حضرات روزوں کے بارے میں تفصیلی بیانات سن چکے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت 4 کام کر لے، 5 وقت کی نماز، رمضان کے روزے، مکمل مہینے کے روزے۔ نمبر 3 اپنے شوہر کی اطاعت۔ شوہر کی اطاعت کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت، جو بھی خواتین اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہے، گلا شکوہ ہی رکھتی ہے، اس کی اطاعت نہیں کرتی، اس کی بات نہیں مانتی، فرمایا کہ صبح تک اس عورت پر اللہ کے فرشتے لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ اس عورت پر جو اپنے شوہر کی اطاعت نہیں کرتی۔ اور اس حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا جو حکم دیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ عورت جو اپنے شوہر کی فرما برداری کرتی ہے، یہ جنتی خواتین کی صفات ہے۔ نمبر 4 وہ عورت جو اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں، شوہر گھر پر نہیں، شوہر کی غیر موجودگی میں اپنے پورے جسم کی حفاظت رکھے۔ ایسا نہ ہو کہ شوہر گھر پر نہیں تو اپنے جسم کو ہر ایک کو دکھا رہی ہے، نہیں، بلکہ ایسی خواتین کے بارے میں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو خواتین ایسا لباس پہنے یا ایسی خوشبو لگائے جو کہ دوسروں کی طرف مائل کرنے والی ہو، فرمایا کہ یہ زانیہ عورت ہے۔ صحابہ اکرام نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت خوشبو لگا کر باہر نکلی، آپ نے زانیہ کہا، اس نے زنا تو نہیں کیا، خوشبو لگائی ہے، خوشبو تو اچھی چیز ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوشبو اچھی چیز ہے، مجھے دنیا کے اندر 3 چیزیں پسند ہیں۔
نمبر 2 مسواک. مسواک ایک حدیث میں فرمایا خوشبو. نمبر 3 اپنی بیوی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا. یہ پیارے پیغمبر کی پسندیدہ چیزیں ہیں. لیکن یہاں پر فرمایا جو عورت خوشبو لگا کر گھر سے باہر نکلتی ہے فَهُوَ زَانِيَةٌ، وہ زانی عورت ہے. وہ اب نماز پڑھے گی، غسل کر کے نماز پڑھے گی، نہا کر وضو نیا کرے گی، پھر نماز ادا کرے گی. خواتین کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وہ راستہ دکھا دیا جو جنت میں لے جانے والا ہے، اور ہر اس راستے سے بھی منع کیا ہے جو جہنم میں لے جانے والا ہے. اور عورت کی بڑی فضیلت ہے. آپ کو پتہ ہے آدم علیہ السلام کے بعد جتنی بھی آج مخلوق زمین پر چل رہی ہے اور بس رہے ہیں دنیا کے اندر انسان، یہ سب کس کی اولاد ہے؟ عورت کی اولاد ہے. عورت کو اللہ نے اتنا شرف دیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس انسان اللہ تعالیٰ نے ماں کے قدموں کے نیچے جنت کو رکھا ہے. ماں کے قدم کے نیچے ماں کی بڑی شان ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں بیٹی کو اللہ کی نعمت سمجھو. بیٹی اللہ کی نعمت ہوتی ہے. بعض لوگ بیٹی کو برا سمجھتے ہیں جی یہ کہاں سے آ گئی، بس ہمارے نصیب میں اللہ نے بیٹیاں ہی لکھی ہیں. نہیں، بیٹی اللہ کی نعمت ہوتی ہے، اور جس گھر میں اللہ بیٹی عطا کر دے اس انسان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ نے اپنی نعمت دے دی، اس بیٹی کا رزق بھی اللہ نے بھیج دیا. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں خواتین کے ساتھ اچھا رویہ اختیار رکھو. اگر کسی کو غصہ آ جائے، بعض مرتبہ غصہ آ جاتا ہے، انسان بڑا جذباتی ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جذبات سے بھی روکا ہے اور غصے سے بھی روکا ہے. فرمایا کہ اگر تمہیں غصہ آ ہی جاتا ہے کہ آج عورت کو پیٹنا ہے، کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش کر کے ان کی پٹائی کرنی ہے، تو وہ طریقہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا. فرمایا کہ جب تمہیں غصہ آئے تو غصے کی حالت میں بیٹھ جاؤ، خاموش ہو جاؤ. اگر بیٹھنے سے غصہ ختم نہیں ہوتا لیٹ جاؤ، لیٹا بھی نہیں جاتا وضو کر لو، وضو نہیں کیا جاتا گھر سے باہر نکل جاؤ، باہر چلے جاؤ، عورت پر ہاتھ نہیں اٹھانا. یہ بہادری نہیں ہے کہ انسان باہر سے تھک کر آئے، ہر ایک کی بات مان کر آئے اور بیوی پر آ کر آرڈر چلائے. نہیں، بیوی بھی تو انسان ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے. اللہ کے بندو، عورت پر ہاتھ اٹھانے کی اسلام اجازت نہیں دیتا. ہاں، اگر بہت زیادہ غصہ آ جائے، عورت یہ غلطی بار بار کر رہی ہے، آپ کے کہنے کے باوجود بھی وہ اپنی غلطی سے باز نہیں آ رہی، تو شریعت نے صرف اتنی اجازت دی ہے کہ تم اپنی بیوی کو مسواک کے ساتھ مار سکتے ہو. سر پر نہیں، چہرے پر بھی نہیں. کہاں مارنا ہے؟ ہاتھ پر. کس پر؟ ہاتھ پر. کیا مارنا ہے؟ مسواک. اور آپ جانتے ہیں کہ مسواک کا وزن کتنا ہوتا ہے. یہ مسواک کی مارنے کی تعلیم کیوں دی ہے؟ تاکہ عورت کو پتہ چلے میری پٹائی بھی لگ سکتی ہے. مارنا نہیں ہے، زخمی نہیں کرنا. آج کیا ہوتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر، عورت پر ساری بہادری عورت پر جتائی جاتی ہے کہ میں بہادر کتنا ہوں. اللہ کے بندو، وہ انسان بہادر نہیں ہے جو اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھائے. بہادر تو اصل میں وہ انسان ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھے. عورت کا خیال رکھنا چاہیے ہمیں. خواتین کی بڑی فضیلت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو خواتین کا خیال رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. اب ہمارے موضوع کے حوالے سے ایک اور بات ہے، بیت المال کے حوالے سے.
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بیت المال جمع کیا جاتا تھا. آپ کو پتا ہے بیت المال؟ یہ جو آپ آیت الکرسی پڑھتے ہیں اس حوالے سے آپ شاید یہ حدیث بھی جانتے ہوں گے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المال کے خزانے پر مقرر کیا تھا کہ ابو ہریرہ ساری رات اس مال کا خیال رکھنا ہے، کہیں رات کو کوئی چور آ کر مال نہ لے جائے. ابو ہریرہ جاگتے رہے، رات میں ایک چور آیا، ابو ہریرہ نے پکڑ دیا. کہا بھائی کیسے آئے تھے، چوری کیوں کر رہے ہو، کیا وجہ ہے؟ چور نے کہا میں پریشان تھا، دوبارہ چوری نہیں کروں گا. جیسے ہر چور کہتا ہے دنیا کے اندر بھی اگر کوئی پکڑا جائے تو وہ یہی کہتا ہے غلطی ہو گئی، دوبارہ نہیں کروں گا. ابو ہریرہ نے کہا ٹھیک ہے دوبارہ نہیں آنا ورنہ اچھا نہیں ہوگا. چھوڑ دیا. دوسری رات پھر آ گیا. یہ بات بھی کسی نے ویسے نہیں کہی کہ چور کو جب تک سزا نہ دی جائے تو چور چوری سے باز نہیں آ سکتا. اس بات میں بھی بڑے معنی، بہت سارے معنی ہیں، بہت وزنی بات ہے سمجھنے والی. بہرحال چور دوسری رات پھر آ گیا. ابو ہریرہ نے پھر پکڑ دیا. اس نے یہی کہا کہ مجھے چھوڑ دیں، اب میں وعدہ کرتا ہوں پھر نہیں آؤں گا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے صبح یہ پورا واقعہ سنایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ رات کو میں نے ایک چور پکڑا تھا، اس نے کہا میں دوبارہ نہیں آؤں گا، میں نے چھوڑ دیا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ وہ چور پھر آئے گا. دوسری رات بھی آیا، تیسری رات بھی وہی چور آیا. ابو ہریرہ نے جب تیسری رات پکڑا تو کہا کہ آج نہیں چھوڑتا. چور کب تک چوری کرے گا، ایک نہ ایک دن پکڑا ہی جاتا ہے. تو کہا آج میں تمہیں نہیں چھوڑتا. بہرحال اس چور نے کیا کہا، مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں ایک ایسا نسخہ نہ بتا دوں تم بھی آرام کرتے رہو، تمہارے مال کی حفاظت اللہ خود ہی کروا دے گا. چوکیدار کی ضرورت نہیں پڑے گی. گارڈ اور چوکیدار بھی سو جاتے ہیں، بعض مرتبہ بڑے بڑے نقصان ہو جاتے ہیں. تو اس چور نے کہا کہ میں تمہیں ایک ایسا کلمہ نہ بتا دوں، ایک ایسی دعا نہ تمہیں بتا دوں، اگر تم وہ پڑھ لو تو اللہ تعالیٰ تمہارے مال کی حفاظت کرے گا. اس چور نے کیا بتایا تھا؟ اس چور نے کہا تھا کہ تم آیت الکرسی پڑھ لیا کرو. جو انسان سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ کر سو جائے اس کے مال کی اللہ خود حفاظت کر دیتا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں یہی حکم دیا ہے کہ جو انسان رات کو آیت الکرسی پڑھ کر سو جائے اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے. اور وہ چور کون تھا آپ کو پتا ہے؟ وہ شیطان تھا. شیطان بھی کبھی اچھی بات کہہ دیتا ہے، اللہ جب چاہے تو شیطان سے بھی سچ کہلوا دیتا ہے. تو بیت المال کے حوالے سے ہماری یہ بات چل رہی تھی. ماشاءاللہ آپ حضرات اس بات کو جانتے ہیں یا نہیں، آج اپنے ذہن کے اندر یہ بات بٹھا لیں. ہماری اس طیب مسجد کے حوالے سے انشاءاللہ ہم نے ایک کمیٹی بنائی ہے جسے بیت المال کہتے ہیں، بیت المال فنڈ، جہاں پر انشاءاللہ بیت المال کے حوالے سے مال جمع کیا جائے گا. ہر شخص اپنی استطاعت کے مطابق روزانہ اللہ کی راہ میں مال جمع کرے. اور آپ کو پتہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر روز صبح کے وقت اللہ کے حکم سے 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں زمین پر. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. ایک فرشتہ دعا کرتا ہے، کہتا ہے اے اللہ جو تیری راہ میں، تیرے راستے میں مال خرچ کرے اس کے مال کو زیادہ کر دے. کیا کر دے؟ زیادہ کر دے. یہ دعا کون دیتا ہے؟ فرشتہ. اور آپ جانتے ہیں فرشتوں نے کبھی گناہ نہیں کیا، وہ ہماری طرح گناہ گار تو نہیں ہیں. اور آپ یہ بات بھی جانتے ہوں گے کہ فرشتوں کی دعا کو اللہ رد نہیں کرتا.
اور جس کے لیے فرشتہ دعا کرے تو کیا خیال ہے اس کا مال کم ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ جسے فرشتے کی دعا لینی ہے اسے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا چاہیے روزانہ۔ تو یہ فرشتے کی دعا ہے، کسی عام انسان کی نہیں، کسی پیر اور فقیر کی دعا نہیں ہے جو ہماری طرح کا گناہگار ہو، یہ اللہ کے نوری فرشتے کی دعا ہے۔ فرمایا کہ اس انسان کے لیے اللہ کا فرشتہ دعا کرتا ہے جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرے۔ جتنا آپ خرچ کر سکتے ہیں ضرور خرچ کریں۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دوسرا فرشتہ جو زمین پر نازل ہوتا ہے اللہ کے حکم سے، وہ اس انسان کے لیے بد دعا کرتا ہے جو انسان اللہ کی راہ میں مال خرچ نہیں کرتا۔ فرشتہ کیا کہتا ہے؟ اے اللہ، جو تیری راہ میں مال خرچ نہیں کرتا، کنجوسی کرتا ہے، اے اللہ اس کے مال کو برباد کر دے، برباد کر دے۔ اور آپ ماشاءاللہ یہ بات بخوبی جانتے ہیں، جس کے مال کی بربادی کی بد دعا فرشتہ کر دے، کیا اس کا مال بچ سکتا ہے؟ کسی بھی صورت میں اس کا مال ضائع ہو سکتا ہے۔ چوری کی صورت میں، حادثے کی صورت میں، ڈکیتی کی صورت میں۔ یہ جو ہمارے ساتھ حادثات ہوتے ہیں یہ کیوں ہوتے ہیں؟ اگر غور کیا جائے اس حدیث کو سامنے رکھ کر تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں مال خرچ نہیں کرتے ہیں۔ اللہ کا جو فرشتہ ہے اس کی بد دعا ہے اس انسان کے لیے جو اللہ کی راہ میں مال خرچ نہیں کرتا۔ تو میرے محترم ساتھیوں اور بزرگوں، میری ماں اور بہنوں، بیت المال کے حوالے سے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو یہ اعلان کیا، ان تک یہ پیغام پہنچایا کہ بیت المال جمع کرنا ہے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو، تو خواتین نے اپنے زیورات اتار کر اللہ کی راہ میں جمع کروا دیے۔ اللہ کی راہ میں تو ہمارے زیورات بھی حاضر ہیں، ہماری جان تک حاضر ہے۔ تو اس حوالے سے ہمیں بھی بیت المال جو ہم نے اللہ کی توفیق سے یہ ایک پیغام رکھا ہے ساتھیوں کے سامنے کہ انشاءاللہ ہمارے اس علاقے کے اندر انشاءاللہ ہم نے کفن کا بھی بندوبست کروانا ہے۔ آپ کو پتہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان کسی مسلمان کو کفن پہنا دے، کفن دے دے، اور آپ ماشاءاللہ یہ بات بھی جانتے ہوں گے کہ دنیا کے اندر ایک چیز ایسی ہے جس نے خریدی ہے اس نے پہنی نہیں، اور جس نے پہنی ہے اس نے دیکھی نہیں، وہ کیا چیز ہے؟ کفن ہے۔ کفن جو خریدتا ہے وہ نہیں پہنتا، پہنتے دوسرے ہی ہیں۔ فرمایا کہ جو انسان کسی کو کفن پہنا دے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس انسان کو جنت کا لباس پہنائے گا، اور جسے جنت کا لباس مل جائے، نصیب ہو جائے، میں یہ سمجھتا ہوں اس سے بڑا سعادت مند اور کوئی نہیں۔ تو میرے محترم ساتھی اور بزرگوں، میری ماں اور بہنوں، آپ نے بھی اس بیت المال کے حوالے سے بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ہے۔ یہ مال انشاءاللہ جو جمع کیا جائے گا، بیت المال جس کا نام رکھا ہے، یہ مال ہمارے اپنے فائدے کے لیے ہے۔ مثلاً کہیں پر میت ہو جائے، کہیں پر مت سمجھیں، ہر ایک کے گھر میں فوتگی ہونے والی ہے، میت ہونے والی ہے، مرنا ہے کہ نہیں مرنا؟ سب نے مرنا ہے۔ تو اس کا معنی کیا ہے؟ ہر ایک کے گھر میں اس کفن کی ضرورت ہے، اور ہم میں سے بھی ہر ایک کو کفن کی ضرورت پڑے گی۔ تو یہ کفن اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ جو لوگ کفن نہیں خرید سکتے یا ان کے پاس استطاعت نہیں ہے، تو انشاءاللہ ان کے لیے اللہ کی توفیق سے فی سبیل اللہ کفن ان کو دیا جائے گا، فی سبیل اللہ۔ اسی طرح جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ میرے صحابہ آل جعفر کے لیے کھانا
گھر والوں کو صدمہ پہنچا ہے، ان کو کھانے سے صدمے نے ان کو کھانے سے غافل کر دیا، اپنے بھائی کا خیال رکھو۔ اس کا معنی کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی تھی کہ جن کے گھر پر میت ہو جائے، جو فوت ہو جائیں، وہ کھانے سے غافل ہو جاتے ہیں، دوسرے مسلمانوں کا یہ حق بنتا ہے کہ ان تک کھانا پہنچایا جائے۔ اور کھانا کھلانے کے حوالے سے آپ علماء سے احادیثیں سنتے رہتے ہیں۔ کھانا کھلانے کی کیا فضیلت ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ جو انسان اپنے مسلمان بھائی کو کھانا کھلا دے تو وہ انسان کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا۔ 4 کام بتائے ہیں کہ نہیں بتائے؟ سلام کو عام کرو، مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، غریبوں کی مدد کرو، رات کو تہجد پڑھا کرو، جنت میں چلے جاؤ گے۔ تو ہم نے انشاءاللہ یہ بندوبست بھی کرنا ہے اللہ کی توفیق سے کہ جن کے گھر پر میت ہو جائے، چاہے بچہ فوت ہو یا بڈھا، جوان، مرد، عورت، کوئی بھی فوت ہوگا، انشاءاللہ ان کے گھر تک کھانا بھی پہنچایا جائے گا آپ کے بیت المال کے فنڈ میں سے۔ آپ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں، وہ لوگ جو بیت المال کے اندر اپنا مال جمع کروائیں گے۔ یہ وہ مشن ہے، یہ کوئی فرقہ پارٹی کی بات نہیں ہے، کمیٹی کی بات نہیں ہے جی آپ فنڈ جمع کریں، ہمیں چندہ دیتے رہیں یا ہمیں ووٹ دیتے رہیں، نہیں، قوم کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ وہ مشن ہے، ربانی مشن ہے، انبیاء علیہ السلام کا مشن ہے کہ وہ بیت المال کے ذریعے مال کو جمع کرتے اور وہی مال غریبوں کے اندر تقسیم کیا جاتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں اسی حوالے سے اس پورے ملک کے اندر بہت ساری شاخیں بنی ہوئی ہیں، بہت ساری شاخیں بنی ہوئی ہیں جو مختلف طریقوں سے لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، ویلفیئر کے حوالے سے، خدمت کے حوالے سے۔ تو ہم نے انشاءاللہ تمام چیزوں کو چھوڑ کر بیت المال کا لفظ اس لیے استعمال کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو مال جمع کیا جاتا تھا اس کا نام تھا بیت المال۔ تو انشاءاللہ ہم نے بھی روزانہ اللہ کی راہ میں کچھ نہ کچھ مال ضرور جمع کروانا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے بعض ساتھی پریشان ہو جاتے ہیں، جی ہمارا فلاں رشتہ دار بڑا بیمار ہے، پریشان ہے، کیا کیا جائے؟ اللہ کے بندو، جب ایسی کیفیت آ جائے پریشانی کی تو صدقہ کرنا چاہیے۔ صدقہ پتہ ہے آپ کی مصیبتوں کو ٹال دے گا، آپ کی پریشانیوں کو اللہ خوشیوں میں تبدیل کر دے گا۔ اور یہ صدقہ بھی ہے بیت المال۔ میری تمام ساتھیوں سے یہی اپیل ہے، خواتین سے بھی، آپ حضرات سے بھی، انشاءاللہ آپ نے اس کام کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے دین کا کوئی بھی کام ہو، کوئی بھی کام ہو، آپ کی اگر آنکھ بند بھی ہو جائے، بند ہونے کا معنی جانتے ہیں؟ اگر آپ فوت بھی ہو جائیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کی عمر کو لمبا فرمائے۔ مرنا تو ہے ایک نہ ایک دن، مرنا ہے کہ نہیں مرنا؟ مرنا ہے۔ اگر ہم دنیا سے چلے بھی گئے تو کوئی غم نہیں کرنا، کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا جو نیکیوں والا سلسلہ ہے وہ چل رہا ہے۔ مرنے کے بعد بھی انشاءاللہ آپ کو اس کا اجر اور ثواب ملتا رہے گا۔ جب تک یہ کام نیکی کا چلتا رہے گا، ہمارے نوجوان ساتھیوں نے اس کام کو شروع کیا ہے، میں ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کی اس قربانی کو، اس محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائیں۔ تمام ساتھی انشاءاللہ اس کار خیر کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ہے انشاءاللہ ہم تمام ساتھیوں نے۔ اس حوالے سے آپ نے بیت المال کے حوالے سے ہماری اس مسجد کے اندر ساتھی ایسے موجود ہیں، آپ ان سے رابطہ کریں تو انشاءاللہ آپ اپنا مال ان کے پاس جمع کروائیں۔ آپ کا ایک ایک پیسہ انشاءاللہ مستحقین تک، جہاں
جن کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کیا ہے کہ یہ لوگ مستحق ہیں زکوٰۃ کے، فطرانے کے، بیت المال کے، ایک ایک پیسہ انشاءاللہ آپ کا ان تک پہنچے گا تو تمام ساتھی اس کار خیر کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ اسی طرح ابھی ایک دعا کی اپیل آئی ہے، ہمارے ساتھی جو کہ کافی دنوں سے بیمار ہیں، محمد سرور صاحب، ان کے لیے آپ خصوصی دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اسی طرح ہمارے اس مسجد کے امام حافظ محمد شریف صاحب، جو کہ کافی عرصے سے اس مسجد کے حوالے سے ان کی بہت ساری قربانیاں ہیں، بہت قربانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اور جتنے بھی ہمارے ساتھی بیمار ہیں، چاہے ان کی اپیلیں آئی ہیں یا نہیں آئی، تمام بیماروں کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اور جو بھی ہمارے مرحومین اس دنیا سے جا چکے ہیں، اے اللہ ہم سب کی بھی بخشش فرما، اے اللہ ہم سب کو بڑھ چڑھ کر نیکی کے کام کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ جس لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کی خاطر ہم ابھی تک بیدار ہیں، کاش کہ ہمیں وہ گھڑی نصیب ہو جائے جو کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اے اللہ ہم سب کو بھی لیلۃ القدر کا جو اجر ہے، جو ثواب ہے، اے اللہ وہ سعادت بھی ہم سب کو نصیب فرما۔ ابھی انشاءاللہ میرے بعد بھی پروگرام جاری اور ساری ہے، تو تمام ساتھی اسی طرح دلجمی کے ساتھ پروگرام سماعت فرماتے رہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے یہ پروگرام سننا کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ آپ نے سن لیا اور چلے گئے، نہیں۔ آخری حدیث سنا کر میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو لوگ دین کی بات سننے کے لیے ایک جگہ پر جمع ہو جائیں کہ ہم نے دین سیکھنا ہے، عمل کرنا کیسے ہے، دین سیکھنے کے لیے جو جمع ہو جائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان طالب علموں کے لیے اللہ کی ساری مخلوق بخشش کی دعا کرتی ہے۔ سمندر میں مچھلیاں، پہاڑوں میں چوٹیاں، آسمانوں میں پرندے اور چلنے والے انسان، ساری مخلوق کس کے لیے دعا کرتی ہے؟ اس انسان کے لیے جو دین کا علم حاصل کرے اور ان مسلمانوں کا، ان لوگوں کا، ان سعادت مند لوگوں کا نام اللہ کے فرشتے اپنے رجسٹر میں لکھ دیتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کو پتہ ہے، میں صحیح بخاری کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کے پاس جب نام لے کر جاتے ہیں، اے اللہ فلاں بندہ بھی دین کی بات سن رہا تھا، فلاں بھی سن رہا تھا، اپنے کام کاج چھوڑ کر آیا تھا، فلاں اپنی نیند بھی چھوڑ کر آیا تھا، دوستوں اور یاروں کو بھی چھوڑ کر آیا تھا، بڑی مشکلات کے ساتھ اپنا دین، اپنا وقت دین کی خاطر دین سیکھنے کے لیے آیا تھا، اے اللہ کیا کرنا ہے؟ اللہ فرماتا ہے جتنے بھی لوگ دین کی بات سننے کے لیے جمع تھے، میرے فرشتوں تم گواہ رہنا، ان کو میں انعام یہ دوں گا، آج میں نے ان سب کو معاف کر دیا، ان کے سارے گناہ معاف۔ اور جس کے گناہ معاف ہو جائیں تو اس کا داخلہ کہاں پر ہے؟ جنت میں۔ اللہ تعالی ہم سب کو جنت والے اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔